الرحمن الرحیم ومن اللیل فتہجد به نافلۃ لک صدق اللہ مولانا العظیم۔ ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے، ومن اللیل فتہجد به نافلۃ لک، رات میں سے تہجد پڑھ اے محبوب، یہ صرف آپ کے لیے ہے۔ نماز تہجد کیا ہے، کس وقت پڑھنی چاہیے، کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے، اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ نماز تہجد ایک نفلی عبادت ہے۔ رات کے پچھلے پہر یا نماز عشاء کے بعد جب سو جاؤ اور جب بھی آپ کو آنکھ کھل جائے فجر سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی سے ادا فرماتے، اور اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر نماز تہجد ادا فرمائی تھی۔ اور یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ پہلے کسی بھی پیغمبر اور رسول کو یہ نماز نہیں ملی، مگر صرف اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ یہ نفل ہیں، جس طرح عام نوافل پڑھے جاتے ہیں ان کو ویسے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ کم سے کم 2 رکعت، زیادہ جتنا چاہیں 12 رکعت تک بھی روایات میں ملتا ہے پڑھ سکتے ہیں۔ 4، 6، 8، 10، 12 رکعت۔ زیادہ کرنا چاہیں ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں۔ اور زیادہ کرنا چاہیں ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، یعنی جتنا قرآن آسانی سے پڑھ لیں، کیونکہ قرآن پاک کے متعلق فرمایا ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوام قیلا، بے شک رات کو اٹھنا نفس کو روند کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ بڑی مقبول ترین عبادت ہے، کیونکہ سو کر اٹھنا رات کی تنہائیوں میں جب لوگ سو جائیں اور پھر اٹھ کر اپنے اللہ کو راضی بندہ کرے، اپنے مالک کے حضور جھکے، یہ نفس کو بڑا برا لگتا ہے، مگر اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ اور فرمایا کہ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن پڑھو، جتنا ممکن ہو ان نوافل میں قرآن پاک پڑھ سکتے ہو۔ رات کو کی جو عبادت ہے اللہ اس کو بڑا پسند فرماتا ہے، نفس پہ یہ گرہ گزرتی ہے، اور اس کی بڑی عظمت، شان اور بڑی فضیلت ہے کہ جس طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر ہے، ابو داؤد شریف کے اندر ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ ہر رات آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، رات کا پچھلا پہر 1/3 آخری حصہ جب رہ جاتا ہے تو اللہ آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کون مجھ سے دعا کرتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے۔ اس لیے اگر چاہتے ہو دعا قبول ہو تو رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر اپنے رب سے مانگا کرو۔ کون مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کو عطا کر دوں، کون مجھ سے مغفرت و بخشش طلب کرتا ہے میں اس کی مغفرت کر دوں، اس کو بخش دوں۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری رات
جب بندہ اٹھتا ہے اور اپنے رب سے مانگتا ہے نوافل پڑھ کے، پھر اللہ آسمان دنیا پر متوجہ ہو کر آواز دے رہا ہے، ندا دے رہا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو عطا کر دوں۔ یہ رات کے پچھلے پہر کے اٹھ کے اپنے رب سے مانگنے کی فضیلت یہ ہے کہ خود رب ندا دے رہا ہوتا ہے، بس اٹھنے کی دیر اور جھولی پھیلانے کی دیر ہوتی ہے، پھر وہ اپنا کرم ہی کرم انڈیل دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا، حضرت حفصہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، بخاری شریف میں یہ بھی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ کیا ہی اچھا آدمی ہے، حضرت عبداللہ کے لیے کتنا ہی اچھا آدمی ہے، کاش وہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا، کاش وہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا۔ اس کے بعد وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے۔ جب حضرت عبداللہ نے رسول اللہ سے یہ سنا، مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کاش کہ تم اٹھ کر نماز پڑھتے، پھر بڑا کم آپ سوتے تھے، کیونکہ رات کی وہ نماز اس وقت کی جب دنیا سو جائے، بندہ رب کی طرف متوجہ ہو جائے، پھر اللہ اس کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اور پھر فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عبداللہ فلاں کی طرح نہ ہو جانا، وہ رات کو اٹھا کرتا تھا، پھر اس نے رات کا قیام چھوڑ دیا۔ یہ ہے کہ جب تم تہجد شروع کر دو مسلسل پڑھو، ایک رات آپ پوری رات نفل پڑھیں اور پھر دوبارہ قریب ہی نہ جائیں، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا عمل تھوڑا ہو مگر مسلسل ہو، اللہ کو وہ عمل پسند ہے، ہر روز ہونا چاہیے چاہے وہ تھوڑا ہو۔ تہجد کی نماز ہر روز پڑھیں، رات کے نوافل ہر روز پڑھیں چاہے تھوڑے پڑھیں، اللہ کو وہ عمل پسند ہے۔ اور پھر عبداللہ بن سلام پاک کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام مدینہ پاک میں تشریف لائے، پھر مدینے کے لوگ نکل آئے، امڈ آئے اور کہہ رہے تھے قادم رسول اللہ، قادم رسول اللہ، حضور آ گئے، حضور آ گئے، رسول اللہ آ گئے۔ میں بھی پھر ان لوگوں کے ساتھ ہی نکل آیا۔ کہتے جب نبی علیہ السلام کا میں نے چہرہ اقدس دیکھا تو میرے منہ سے جو سب سے پہلا جملہ نکلا تھا، جو سب سے پہلا جملہ جب میں نے نبی علیہ السلام کے چہرہ اقدس کو دیکھا تو میرا یہ نکلا تھا، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہے۔ اور کہتا نبی علیہ السلام نے جو سب سے پہلی بات فرمائی تھی لوگوں کو، مدینے میں جب داخل ہوئے، سب سے پہلی بات نبی علیہ السلام نے فرمائی، اشفص السلام، سلام کو پھیلاؤ، اتم الطعام، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا والناس نیام، اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ یعنی پہلی بات جو نبی علیہ السلام نے جب حضور مدینے میں داخل ہوئے تو فرمایا، اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ جب تم یہ عمل کرو گے پھر سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ عمل ہے داخل جنت کے لیے۔ اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں حضرت اما عائشہ پاک کے نبی علیہ السلام کا مبارک جسم بقدر کچھ فربا ہو گیا تو نبی علیہ السلام پھر بھی رات کے نوافل پڑھا کرتے تھے، کبھی بیٹھ کر کبھی کھڑے ہو کے۔ حضور علیہ السلام نے کبھی وہ نوافل نہیں چھوڑے۔ اور حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب رات کے پچھلے حصے میں ہوتا ہے، اگر ہو سکے ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جو اس لمحے اٹھ کر اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا ہو سکے تو ان لوگوں میں چلے جاؤ کہ جو رات کے پچھلے پہر اٹھ کے اپنے مالک کو یاد کرتے ہیں، اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، سجدہ ریزیاں کرتے ہیں، اس وقت بندہ اپنے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ یہ تہجد کی نماز پڑھنے کی یہ فضیلت ہے،
इसी लिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इब्न अब्बास पाक रावी हैं, फरमाया मेरी उम्मत के बुलंद तरीन लोग हामिल कुरान हैं और रात को उठने वाले हैं। दो गिरोहों का, हामिलीन कुरान, कुरान पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले, और रात को उठने वाले। और नबी अलैहिस्सलाम रात के वक्त तहज्जुद की तरगीब देते बाकायदा, फरमाते खा 2 रकत नफल ही पढ़ो मगर जरूर पढ़ो, ताकीद फरमाते। नबी अलैहिस्सलाम जितनी ताकीद नफली नमाजों में तहज्जुद की फरमाई, किसी और नफली नमाज कितनी ताकीद नहीं फरमाई। तो इसलिए अहबाब ज़ी वक़ार, जो लोग ये शिकवा शिकायत करते हैं दुआएं नहीं कबूल होती, जी हमने बड़ी रब से मांगी है, हम मर गए भूखे, रोजगार नहीं है, दिल को सुकून नहीं है, दौलत बड़ी है, इत्मीनान कल्ब नहीं है, दिल को सुकून नहीं है, उसका नुस्खा ये है कि तहज्जुद के वक्त उठा करो, रात के पिछले पहर उठो, अल्लाह के हुजूर झुक जाओ। नफ्स कहता है ना उठ, मगर जब बंदा उठता है फिर अल्लाह अपनी रहमत उस पर बरसाता है। सुकून चाहते हो, क़यामुल लैल करो, रात की नमाज पढ़ने वाले बन जाओ, तहज्जुद पढ़ने वाले बन जाओ। अल्लाह हमें तहज्जुद का आदी बना दे।